السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرت اقدس قاری صاحب دامت برکاتہم، حروف مقطعات پر دوران تلاوت وقف کرنا کیسا ہے؟ وضاحت فرمائیں تو ان نوازش ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، حروف مقطعات الگ الگ پڑھنا چاہیے، وقف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ سوال تھا۔ حروف مقطعات پر جہاں آیت ہے وہاں وقف کر سکتے ہیں۔ آیت کے علاوہ کوئی علامات وقف میں سے کون سے بھی علامت ہے وہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں۔ جہاں علامات وقف نہیں ہیں وہاں وصل کرنا چاہیے۔ اور ثمودہ وغیرہ کا جو سوال ہے تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ تفصیلی ریکارڈنگ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ کے پاس۔ یہ اس سلسلے میں جو ہے اچھی طرح سے غور کرنے کی بات ہے۔ اگر کوئی کر رہے ہیں، اب ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، بعض مرتبہ ائمہ حرم ہے، یہ لوگ دوسرے طریقے سے بھی پڑھتے ہیں، دوسرے طریقے سے۔ مثلا روایت حفص میں 4 سکتے بطریق شاطبیہ واجب ہیں۔ نورانی قاعدہ میں 3 سکتے ہیں، کلا بل، رانا، وقیل من، راق، عوجا، قیما۔ اور سورہ یاسین میں 1 ہے، من مرقدنا ھذا، یہ 4 سکتے ہیں۔ پہلا سکتہ جو ہے سورہ کہف میں ہے، دوسرا سکتہ سورہ یاسین میں ہے، تیسرا سکتہ سورہ قیامہ 29ویں پارے میں ہے، چوتھا سکتہ پارے عام میں ہے، سورۃ المطففین۔ لیکن مزید اور 4 سکتے ائمہ وقف نے لکھا ہے، مزید 4 سکتے اور ہیں، مگر روایت حفص پڑھنے والے بطریق شاطبیہ وہ لوگ نہیں کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے منع ہے۔ دوسرے اور لوگ کر سکتے ہیں مگر اس کی شرائط ہیں، اس لیے وہ بقیہ 4 سکتے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کسی کی نقل نہیں بلکہ معلوم کر کے جو ہے عمل کرنی چاہیے۔ محترم حضرت اقدس قاری صاحب دامت برکاتہم، بعض کلمات میں الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو وقف کی صورت میں الف کو پڑھیں گے یا نہیں؟ جیسے سمودا، لتتلوا، لنبلوا، لن ندعو، اس طرح کے الفاظ میں وقف کیسے کرنا چاہیے؟ وضاحت فرمائیں تو عین نوازش ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ 8 کلمات ہیں جس کا الف اگرچہ وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 لفظ انا، جس کے معنی اردو میں میں ہیں، اس کا وصل میں نون کے بعد کا الف نہیں پڑھا جاتا، وقف میں پڑھا جائے گا۔ لیکن انامل، اناسیہ، اناب، انابو، انام،
جاءنا ابناءنا نساءنا لقاءنا وغیرہ جیسے الفاظ میں لفظ انا نہیں ہیں بلکہ یہ پورے لفظ ہیں، اس لیے ان سب کا الف ہر حال میں پڑھا جائے گا، یعنی وصلاً بھی پڑھا جائے گا اور وقفاً بھی پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، لاکنہ سورہ کہف کا وصلاً نون کے بعد کا الف نہیں پڑھا جائے گا اور وقفاً پڑھا جائے گا۔ دوسرے جگہ لاکنہ آیا ہوا ہے سورہ کہف کے سوا، دوسرے جگہ وصلاً و وقفاً لاکنہ کا الف پڑھا جائے گا، یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ الظنون، الرسول، السبیل سورہ احزاب میں آئے ہیں، یہ تینوں کا الف بھی وصلاً نہیں پڑھا جائے گا، وقفاً پڑھا جائے گا۔ سلاسل سورہ دہر میں وصلاً یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، سلاسلہ پڑھیں گے، اور وقفاً اس کے 2 طریقے ہیں وقف کرنے کے روایت حفص میں، سلاسل یہ بھی جائز ہے، سلاسلہ یہ بھی جائز ہے۔ پہلا قواریر سورہ دہر میں جس پر آیت ہے، وصلاً تو دونوں جگہ قواریر پڑھیں گے، یعنی را کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے وصلاً، اور وقفاً پہلی جگہ جہاں پر آیت ہے قواریرا ایسا پڑھیں گے الف کے ساتھ، اور دوسرا بعد میں جو قواریرا شروع ہو رہا آیت کے بعد، وہاں پر اگر وقف کرنا ہو تو الف نہیں پڑھیں گے، قواریر پڑھیں گے۔ فخوراً الذین جمیعاً الذین خبیراً الذی جیسے تمام الفاظ میں وہ الف جو نون قطنی سے پہلے لکھا ہوا ہے وہ الف وقف میں پڑھا جائے گا، وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اصل میں جہاں نون قطنی ہے، اگر نون قطنی کے بعد الف لکھا جاتا ہے، نون قطنی سے پہلے الف لکھا جاتا ہے، 2 زبر ہونے کی علامت ہے، 2 زبر ہونے کی علامت ہے، تو وہاں پر جو ہے 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، اس لیے وہاں پر الف کے ساتھ وقف کرنا چاہیے، چاہے الف لکھا ہوا ہو چاہے نہ لکھا ہوا ہو۔ جیسے سواء العاکف، یہاں پر الف نہیں ہے، سواء وقف ہوگا۔ اور 10 کلمات جن کے بعد کا الف وصل اور وقف میں نہیں پڑھا جائے گا، وہ کلمات یہ ہیں، وصل اور وقف میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ او یعفو دوسرا پارہ، ان تبوء 6واں پارہ، لتتلو 13واں پارہ، لن ندعو 15واں پارہ، ان اتلو 20واں پارہ، لیربو 21واں پارہ، لیبلو 26واں پارہ، نبلو 26واں پارہ، ثمود یہ 4 جگہ آیا ہے، یہ لفظ 4 جگہ آیا ہے۔ قواریر جو دوسرا ہے، دوسرا
قواریرہ، دوسرا قواریرہ، ان تمام الفاظ میں وقف اور وصل میں الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ان الفاظ میں الف سے پہلے والے حرف کو جزم دے کر پڑھیں گے۔ یہ 8 الفاظ جو وصلاً الف نہیں پڑھا جائے گا اور وقفاً الف پڑھا جائے گا، اور بعد کے 10 کلمات جو وقفاً اور وصلاً الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ اصول التجوید حصہ دوم میں سے اس کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ محترم حضرت اقدس قاری صاحب دامت برکاتہم، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر وقفہ ہوتا ہے، جیسے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، تو وقفے کا حکم یہ ہے کہ یہاں سکتے طویلہ کیا جائے، سکتے سے زیادہ آواز بند کی جائے، تو جہاں وقفہ ہو تو وہاں پر سکتے طویلہ کرنا ضروری ہے یا بغیر سکتے کے ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں تو عین نوازش ہوگی، جزاک اللہ خیرا۔ مولانا، یہ جو آپ وقفے کے سلسلے میں سوال کیے ہیں، وقفہ جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ وقفہ کرنا بہتر ہے۔ وقفہ مطلب سکتہ طویلہ ہے، سکتہ طویلہ ہے، تو لہذا وقفے کی جگہ وقف کرنا بھی جائز ہے، وقفہ کرنا بہتر ہے، مگر سکتہ کرنا جائز نہیں، سکتے کے برابر کرنا جائز نہیں، یعنی لمبا سکتہ ہے، سکتہ طویلہ ہے، تو چاہے تو وقفہ کریں بہتر ہے، اور چاہے تو ملا کر پڑھیں جائز ہے۔ تو اس لیے یہ درست ہے کہ وقف بھی کر لیں، وقفہ بھی کر لیں، یا سکتہ طویلہ کر لیں، تینوں درست ہیں، لیکن سکتہ درست نہیں ہے، سکتہ درست نہیں ہے۔ یہ جو جواب آپ کو دیا گیا ہے، جامع الوقف و معرفت الوقوف کتاب ہے، حضرت استاد القراء امام الفن حضرت مولانا حافظ وقاری ابن ضیاء محب الدین صاحب، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ سے تفصیل آئی ہے، اور حضرت مولانا ابو الحسن اعظمی استاد تجوید دارالعلوم دیوبند، انہوں نے قراءت عشرہ قرآن پاک لکھے ہیں، قراءت عشرہ بطریق شاطبیہ و الدرہ کا حامل، اس کے اندر بھی حضرت نے لکھا ہے۔